اب صلاح الدین ایوبی نے پیش قدمی شروع کر دی اور اس نے ساحل کی طرف فوج کشی کر کے صلیبی ریاستوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، شمالی حصہ اور جنوبی حصہ، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے منقطع ہو گئے۔ سلطان نے سب سے پہلے آقا کے مضبوط ترین ساحلی قلعے کا رخ کیا۔ آلات محاصرہ کو جلدی سے اونٹوں اور خچروں پر لاد کر آقا پہنچایا گیا۔ سلطان نے آقا کا محاصرہ شروع کیا۔ آقا کے محافظین نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور سلطان نے نہایت فیاضانہ شرائط پر انہیں امان دے دی۔ مسلمانوں کو کیونکہ عیسائی فوج سے جوابی حملے کا خطرہ نہیں تھا، چنانچہ سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ملک العادل، تقی الدین اور دیگر امیروں کی زیر سرکردی مختلف سمتوں میں بھیج دیا۔ یہاں پہ یاد رہے کہ ملک العادل جو ہیں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی تھے، اور تقی الدین جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھتیجا تھا۔ اور پھر 8 دن کے محاصرے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیروت کو بھی فتح کر لیا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو ساحلی قلعے تھے ان کی فتح کا پروگرام بنایا۔ اس کا پہلا جو نشانہ تھا وہ سور کا قلعہ تھا۔ ابھی وہ سور کے قلعے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے خبر ملی کہ ملک العادل نے جافا کا قلعہ فتح کر لیا ہے۔ سور، جافا، اسکلان، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ساحلی قلعے ہیں جو کہ شمالاً جنوباً پھیلے ہوئے ہیں۔ سور جو ہے وہ شمال کی طرف ہے، جافا اور اسکلان جو ہے یہ جنوب کی طرف ہے۔ اسکلان کے بارے میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مصر جانے والی شاہراہ کے اوپر واقع ہے۔ مسلمان اس کو عروس الشام کے نام سے پکارتے ہیں۔ چنانچہ ملک العادل اور صلاح الدین ایوبی نے اسکلان کا محاصرہ کر لیا اور گائی آف لگان کو بھی اپنے پاس بلایا، اور گائی آف لگان سے کہا، یہ یروشلم کا بادشاہ جو کہ قید میں آ گیا تھا، اس کو کہا کہ اگر تم اسکلان پر ہمارا قبضہ کروا دو تو ہم تمہیں رہا کروا دیں گے۔ حکم سلطانی سے گائی کو شہر کی دیوار کے پاس لے جایا گیا تاکہ وہ محافظین کو ہتھیار ڈالنے پر رضامند کر سکے، لیکن انہوں نے یروشلم کے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ سلطان نے اسکلان کے گرد محاصرے کا گھیرا تنگ کر دیا۔ باقی جو ساحلی قلعے تھے غزہ اور درم اور رملہ، ان کے شہروں نے جو ہے وہ سلطان کے لیے دروازے کھول دیے اور اپنے شہر کی کنجیاں جو ہے وہ سلطان کے حوالے کر دیں، اور یوں رملہ میں سینٹ جارج کے مزار پر اسلامی پرچم جو ہے وہ لہرا دیا گیا۔ اسی طرح سے بیت الجبریل اور بیت اللحم جیسے راہبوں کے مرکز جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے، اور بالآخر 4 ستمبر کو اہل اسکلان نے بھی جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے۔ 2 مہینے کی قلیل مدت میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارض مقدس پر جو ہے وہ پورے کا پورا قبضہ کر لیا، جس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے صلیبیوں کی کئی پشتیں جو ہیں وہ مار کا آراں رہی تھیں۔ اور پھر 20 ستمبر کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے مغرب کی طرف باب داؤد کے مقابل ٹلے پر خیمے گاڑ دیے، اور کچھ روز بعد بالن ڈی ابلن یروشلم پہنچا۔ مارکہ حطین میں لڑنے والے سرداروں میں صرف وہیں اکیلا یروشلم واپس آیا تھا، اور اس مصیبت کے وقت ملکہ سبل اور شہزادی ایزابل نے اپنے باہمی تنازعات جو ہیں وہ ختم کر دیے، اور ان سب نے بالین کو جو ہے وہ سپہ سالار بننے کی دعوت دی۔ ابھی بھی انہیں یقین تھا کہ کوئی معجزہ ہوگا اور یروشلم جو ہے وہ محفوظ رہے گا، لیکن بالین نے فوج کی کمان سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ اس نے صاف صاف بتایا کہ وہ آزاد کردہ اسیر ہے، اور اس نے سلطان سے جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ اب سلطان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ اب یروشلم جو ہے اس کے اوپر بات آ گئی ہے، تو ایک نائٹ جو ہے وہ کیسے غیر جانبدار رہ سکتا ہے، لہذا اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک خط لکھا اور تمام صورتحال سے مطلع کیا اور اپنے اہل و عیال کی سلامتی کی درخواست کی۔ سلطان نے اسے جواب میں لکھا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں اور میں تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں۔ بالین سے جو کچھ ہو سکا اس نے کیا۔ اس نے تربیت یافتہ لوگوں کو بلایا، ان کی تعداد چند 100 سے زیادہ نہ تھی۔ اس نے باقاعدہ رسم کے بغیر 50 نوجوان جاگیرداروں اور سارجنٹوں کو نائٹ بنا دیا۔ گرجوں کی دولت سے برچھے، کمانیں، ڈالیں جو ہیں وہ خریدی گئیں، کسانوں، شہریوں، زائرین کو اکٹھا کیا گیا اور انہیں آلات حرب کی تربیت دی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ایسے آدمیوں کی امداد سے تو کوئی معجزہ بھی یروشلم کو نہیں بچا سکتا، لیکن وہ مجبور تھا، اس کی قسمت ان لوگوں سے وابستہ تھی۔ چنانچہ اس نے مدافعت کی ہر ممکن کوشش کی۔ کم سے کم دشمن جنگ آزمائی کے بغیر تو یروشلم پر قابض نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی اثناء میں صلاح الدین ایوبی اور اس کے سالاروں نے مغربی دوار کا بغور جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دوار ناقابل تسخیر ہے،
اور آج سے 88 سال پہلے صلیبیوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ وہ مغربی دیوار کو چھوڑ کر شمال مشرقی جانب جو ہیں انہوں نے وہاں سے حملہ کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی بالکل وہی کام کیا، انہوں نے شمال مشرقی جانب جو دیوار ہے اس کے سامنے جو ہے وہ اپنی منجیخیں نصب کر دیں۔ اب محصورین نے جو ہے وہ پہلے تو سلطان کو پیغام بھیجا کہ ہم نے حلف اٹھا لیا ہے کہ جیتے جی یروشلم جو ہے وہ آپ کے حوالے نہیں کریں گے، ہم اپنے گھوڑوں مویشیوں کو ذبح کر دیں گے، ساز و سامان کو گرجوں میں جمع کر کر آگ لگا دیں گے، گرجوں کو بانگاہوں تبرکات بارجا جات کو نظر آتش کریں گے، عورتوں اور بچوں کو قتل کریں گے، اور پھر ہمارے پادری اور سپاہی موت کو للکارتے ہوئے تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ابھی سلطان اس پیغام پر غور ہی کر رہا تھا کہ اسقف اعظم ہرقلیس بالین سے ملا اور اسے کہا کہ یہ تو خودکشی ہے، ذرا خیال کرو کہ ایک مرد کی موت کے ساتھ ہی عورتیں اور بچے ہلاک ہوں گے، ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ شہر دشمن کے حوالے کر دیں اور عیسائی ممالک کو چلے جائیں۔ بالی نے اسقف اعظم کی تجویز کو بغور سنا۔ دوسرے دن اس نے فوجی سرداروں سے مشورہ کیا اور صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس حاضر ہوا۔ اور یوں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے شہریوں کو امان دے دی اور انہیں اسلحہ اور ساز و سامان ساتھ لے جانے کی بھی کھلی چھٹی دی۔ نقدی کے سوا وہ ہر چیز ساتھ لے جانے کے حقدار تھے، البتہ ہر مرد کو 10 اشرفیاں، ہر عورت کو 5 اشرفیاں اور ہر بچے کو 1 اشرفی بطور زر فدیہ ادا کرنا لازمی تھا۔ سلطان نے انہیں بحفاظت بندرگاہوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ ایسی فیاضانہ شرائط بالین کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی، اس نے فوراً شرائط قبول کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جب اسقف اعظم ہرقلیس کی سواری برآمد ہوئی تو اس نے اپنا خزانہ بوریوں میں بھر بھر کر گدھوں پر لادا ہوا تھا، اور وہ ہزاروں نادر اور مفلس لوگوں کو اپنے پیچھے شہر میں روتا چھوڑ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسقف اعظم کے مال و دولت سے کچھ تعرض نہ کیا، اور پھر ہزاروں مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کی صفائی کی۔ اس متبرک مسجد کو ٹیمپلروں نے اپنے محل میں تبدیل کر رکھا تھا۔ دیواروں سے چنی ہوئی محرابیں دوبارہ کھول دی گئیں، مرمری مجسموں کو توڑ دیا گیا، فرش کو عرق گلاب سے دھو کر معطر کیا گیا، اور محراب میں نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا لکڑی کا ممبر بھی رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس ممبر کو حلب سے منگوا کر مسجد اقصیٰ میں نصب کروایا، کیونکہ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں ہی یہ جو ہے ممبر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس مسجد میں رکھے۔ مسجد میں عمدہ قلین بچھائے گئے، پرخلوص مسلمانوں کا ہجوم تھا۔ چند لمحے بعد مؤذن نے اذان دی، اور دوسری جانب جب یروشلم سے لوگ نکلے اور یورپ کے ممالکوں میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ مدد مانگی اور واویلا کیا کہ یروشلم جو ہے وہ ہم نے کھو دیا ہے، مقدس سرزمین ہم نے کھو دی ہے۔ اور یوں یورپ کے تمام بادشاہ، اس میں رچرڈ، اس میں فلپ اور جرمنی کا بادشاہ، یہ سارے اپنے اختلافات بلا کر جو ہیں وہ یروشلم پر حملہ آور ہوئے، یعنی کہ اصل امتحان یروشلم کی فتح کے بعد شروع ہوا۔